بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، تم اپنے بیماروں اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اب صدقے سے علاج کس طرح سے ہوتا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہ میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کے ساتھ میں نے تجارت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے میری زندگی کے کن کن امور کو اللہ تعالیٰ نے حل کیا۔ میں اس کا ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا لاہور ایک ہاسپٹل میں کہ ہمارا ایک پیشنٹ ہے، اس کو آ کے دیکھیں۔ تو ڈاکٹرز نے چونکہ ان کو جواب دے دیا ہے، اور ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ یعنی اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور چانس نہیں ہے۔ تو میں جب اس ہاسپٹل میں گیا تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو صدقہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیں سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ داؤوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج تم صدقے سے کرو۔ اور صدقہ صرف بیماروں کے لیے کافی نہیں، صدقے کی اہمیت کو اگر ہم جان لیں تو ہم اپنی پاکٹ میں اپنے پاس ایک پیسہ ایک پائی نہ رکھیں اگر ہم اس کی اہمیت کو جان لیں۔ تو سبحان اللہ صدقہ جو ہے یہ بہت بڑی یعنی آزمائشوں اور ابتلاءات سے اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالتا ہے صدقے کے سبب سے۔ تو میں نے کہا جی آپ صدقہ دیں اور خیرات کریں، اللہ کے راستے میں مساکین کو کھانا کھلائیں، کچھ بھی اہتمام کریں لیکن ضرور کریں۔ تو ان کی کڈنیز جو ہے نا وہ دونوں فیل ہو گئی۔ اب ان کو رقیہ کیا، تو رقیہ کے بعد رقیہ کے دوران جسم کے اندر مجھے شیورنگ محسوس ہوئی، جسم کانپنا شروع ہوا، تو میں حیران بھی ہوا، اور پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ صدقہ دیں۔ انہوں نے اسی وقت اسی جگہ پہ اسی ہاسپٹل میں یعنی مریضوں کے کھانے کا بندوبست کیا اور مریضوں کو کھانا کھلایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خیر الصدقہ اطعم الطعام، بہترین صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یا بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو پانی پلاؤ۔ تو پانی پلانے کا بھی بندوبست کیا، کھانا کھلانے کا بھی بندوبست کیا۔ تو یہ اس اعتبار سے جیسے ابھی ہمارے پاس گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے تو اس حوالے سے بہت مفید ہے انشاءاللہ کہ آپ صدقہ کریں۔ تو سبحان اللہ انہوں نے صدقہ دینا شروع کیا۔ آپ دیکھیں کہ جو کڈنیز دونوں کڈنیز بالکل فیلئر ہو گئیں، اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، انہوں نے کہا جی آپ ان کو لے جائیں، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج حل نہیں ہے، یا پھر آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کے لیے تیار کریں۔ اب ٹرانسپلانٹ کے لیے تیاری کر رہے تھے، لیکن اسی دوران انہوں نے کہا جی ہم صدقہ بھی دیتے ہیں ساتھ۔ الحمدللہ 5ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دونوں کڈنیز جو فیلئر تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ریفریش کر دیا، اور وہ دوبارہ سے اپنی اسی روٹین میں وہ کام کرنے لگ گئی۔ اور ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے یہ اس مسئلے کو حل کر دیا ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ ہم نے صدقہ جو ہے وہ مریض کی بیماری کی نیت کر کے ہم نے یہ صدقہ دیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں سے ہمیں نکالا ہے۔ اور بہت سے ایسے افراد جن کو کینسر ڈائیگنوز ہوا، انہوں نے کثرت سے صدقہ دیا، اور کثرت سے صدقہ کس طرح سے دیا کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا، پانی پلانے کا، حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جو کوئی یعنی نقدی رقوم نہیں ادا کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں انہیں تاکید کرتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو ایک گلاس پانی بھر کے اپنی اولاد کو پلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے کی کوئی ایک فارم نہیں ہے، مطلب اس کی بہت ساری شکلیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ ایک کھجور صدقہ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح ایک پیسہ ایک روپیہ جو ہے وہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ جس کو جو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ایک دن میں کم از کم یعنی اس صدقے کے عمل کو 3 5 7 مرتبہ ضرور دہرائے۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک دفعہ صدقہ دے دیا تو خلاص۔ آپ یقین کریں کہ سبحان اللہ صدقہ آپ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ اس صدقے کی اہمیت کو جان لیں تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ہم
اگر اس صدقے کی اہمیت کو جان لیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری، دیکھیں یہ سبحان اللہ، یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 70 گنا بڑھا کے آپ کو دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے وہ بڑا مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ، اسی بیماری کے حوالے سے۔ یہ ہمارے قریب ہے لاہور، یہاں سے ہمارے پاس ایک مریضہ کو لایا گیا، تو انہیں جو ہے یہ یہاں پہ گلے کا کوئی کینسر کا کوئی پرابلم تھا، تو ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا ہوا تھا۔ اور یقیناً سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تبھی ہمارے پاس سامنے آتی ہیں جب انسان کا توکل علی اللہ، یقین، یعنی اس بیماری کی کیفیت میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ تو ہمت ہار جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، یعنی جو اللہ کی رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے، اور اس رحمت کو جوش میں آنے تک اس کا انتظار کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب اپنی رحمت کو جوش دیتا ہے اور ہمیں اس بیماری اور اس کیفیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کس طرح سے ہمیں نکال دیتا ہے۔ تو انہوں نے، ڈاکٹرز نے اسی طرح ان کو کہا کہ جی آپ ان کو لے جائیں گھر اور انتظار کریں، اور کس طرح سے معاملات ان کے بہتر ہوتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ تو وہ آئے، انہوں نے کہا جی علی بھائی ہم صدقے میں کیا دیں؟ میں نے کہا جی سبحان اللہ، ایک کھجور بھی صدقہ دے سکتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا جی گوشت جو ہے نا وہ مریض کے اوپر سے وار کے صدقہ دینا چاہیے، تو یہ اس طرح کا صدقہ بالکل فضول ہے اور بے معنی ہے۔ اللہ کو جو صدقہ قبول ہے وہ اخلاص والا ہے۔ آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے پاس وہ صدقہ جو ہے وہ جمع ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن ایک شخص جو ہے وہ، میں نے ایک حدیث سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ صدقہ دنیا میں دیتا رہتا ہے، وہ جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہ بہت تھوڑا صدقہ ہوتا ہے، بہت زیادہ صدقہ نہیں ہوتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ کی شکل میں، اس کی یعنی جو صدقہ دنیا میں دیتا رہا، تو اس صدقے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ دکھائے گا، اور وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ کہے گا کہ یہ وہ صدقہ ہے جو دنیا میں تو ادا کرتا رہا، دیتا رہا، میرے ساتھ تو نے تجارت کی، اس تجارت کے بدلے میں میں نے آج یہ تیرا صدقہ ہے جو تو دنیا میں دیتا رہا اور جمع کرتا رہا، آج دیکھ تیرا یہ جو یعنی وہ نیکیاں، وہ صدقات، وہ خیرات، وہ اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ کی صورت میں اس کو دکھائے گا۔ وہ بندہ حیران ہوگا، سبحان اللہ میں نے اتنا تو صدقہ دیا نہیں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ تجارت تھی جو تو دنیا میں میرے ساتھ کرتا رہا۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بہت صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، لیکن اس میں ریاکاری بہت ہے، اس میں دکھاوا بہت ہے۔ مساجد میں کوئی پنکھا لگوا دے تو پنکھے کے اوپر مرحوم کا نام لکھا جاتا ہے، کوئی کولر لگا دیا ہے پانی کا تو اس کے اوپر مرحوم کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو گھر بنا کے دے دیا ہے، یا کسی نے کوئی اللہ کے لیے مسجد بنائی ہے تو اس مسجد کے باہر ایک بڑی تختی لگ جاتی ہے کہ یہ مسجد جو ہے نا یہ فلاں نے تعمیر کروائی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ ہمیں ریاکاری سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ صدقہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے جس کا سوائے آپ کے اور اللہ رب العزت کے کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صدقہ یہ آپ نے کس کو ادا کیا، کیسے ادا کیا، کس وقت ادا کیا، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کو راز رہنے دیں تب تک جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں قائم رکھے، اور قیامت کے دن وہ راز افشاں ہو دنیا کے سامنے، اللہ تعالیٰ پھر لے کے آئے۔ اور کیا ضرورت ہے سبحان اللہ اپنے صدقات اور خیرات کو دنیا کے سامنے شو آف کروانے کی کہ یہ بندہ بہت صدقہ دیتا ہے، بڑا خیرات کرتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، خاموشی کے ساتھ صدقہ دیں۔ آپ کی صدقہ جو ہے یہ یعنی قبر کی روشنی میں سے ایک روشنی ہے جو قبر کے اندر روشنی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ہم اس قبر میں یہ سوال کریں گے یہ کیا ہے، تو فرشتے جواب دیں گے یہ وہ صدقہ ہے جو دنیا میں تو دیتا رہا ہے۔ تو صدقہ کس کس انداز میں، کس کس پیرائے میں ہماری زندگی میں رونما ہوتا ہے، یہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے 3 عمل باقی رہتے ہیں، باقی سب کاٹ دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک عمل صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ ایسا کام جس سے آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ مستفید ہوتے رہیں، اور ایسے اعمال صالحہ یا ایسا علم جس کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہو۔ قرآن کریم
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ترویج، اس کی تشریح، اس کی نشر و اشاعت کے کام میں آپ نے اپنی زندگی کو لگایا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طرح ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جس کو آپ نے تربیت دی، جس کے لیے آپ جس کو آپ نے دین سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالی میری والدہ محترمہ کے اوپر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یقین کریں کہ میری والدہ نے ہماری ان کی ساری اولاد کے اوپر جس طرح سے محنت کی، آج میں اللہ کی توفیق سے اس پر اللہ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ میری والدہ نے ہمیں دین سکھانے کے لیے ایک ایسی جگہ سے ہجرت کی جہاں پہ شاید اگر ہم وہاں پہ رہ رہے ہوتے تو شاید ہمارے پاس دین کا علم نہ ہوتا، یا دین ہم سیکھ نہ پاتے، یا دین کی جو بنیاد تھی وہ ہماری بنیاد میں شامل نہ ہوتی۔ تو ہماری والدہ نے بہت محنت کی، ہمیں قرآن سکھایا، قرآن سکھانے کے لیے ہمیں ہمارے اوپر زور بھی دیا، ہمیں مارا، ہمارے اوپر بڑی سختیاں کی۔ اس حوالے سے ہماری والدہ محترمہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لیے جنتوں کے دروازوں میں سے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھول دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ قیامت کے دن ملا دے انشاءاللہ۔ اور واللہ العظیم میں یہ بات بتاتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری والدہ محترمہ نے ہمارے اوپر دین کو لے کر کے بڑی محنت کی ہے، اور اس بات کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر ہمارے اندر کوئی بچپن میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی تو اس چیز کو لے کے کبھی بھی ہمارے والد محترم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ کی اولاد میں آپ کے بچوں میں فلاں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کو چھپا لیا ہو، بلکہ ہماری اصلاح کے لیے ہمارے والد محترم کو انوالو کرتی ہمیں، اور یہ تھا ان کی طرف سے صدقہ جو اس وقت وہ تیاری کر رہی تھی۔ تو آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر کھڑا کیا ہے یا اس مقام پر اللہ تعالیٰ لے کے آیا ہے تو وہ میری والدہ کی وہ محنت تھی، وہ دعائیں تھیں، اور جو ہمیشہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چونکہ ہمیشہ ہر ماں کرتی ہے۔ اور اسی طرح میں ایک اور ماں کو بھی جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ شارجہ میں مقیم ہیں، اور یقیناً وہ ان تک یہ میری بات بھی پہنچے گی۔ میں نے ان کے منہ پہ بھی ان کو کہا کہ جس طرح سے آپ نے اپنی اولاد کے اوپر محنت کی ہے، واللہ العظیم اللہ تعالیٰ ساری ماؤں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی اولاد کے اوپر محنت کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کا انہوں نے گھر میں بندوبست کیا، اور اپنی اولاد کو قرآن سکھانے میں محنت کر رہی ہیں۔ اپنی اولاد کو نماز کے اوقات میں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ بھئی چلو نکل جاؤ مسجد سے، مسجد کے لیے نکل جاؤ اپنے اس گھر سے، نماز پڑھ کے پھر واپس آؤ، فوراً اتنی محنت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور یقیناً میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اگر کوئی مشکلات اللہ کی طرف سے آئی ہیں اللہ ان مشکلات کو آسان فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ صدقہ جو ہے یہ آپ کی اور میری زندگی کا بہت بڑا ایک حصہ ہے، اس کو ادا کرنے میں کوتاہی مت کیا کریں۔ بھلے آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، آپ اس کو ادا کر دیں گے، اللہ اس کے بدلے آپ کو 7 روپے ادا کرے گا۔ اور میں چھوٹا سا آخر میں ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ واقعہ یہاں بھی آ کے اپنے بھائیوں کو بتایا، یہ میرا وہیں شارجہ کا واقعہ ہے، بڑا مجھے یاد ہے الحمدللہ۔ تو وہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ میرا پروگرام تھا کہ چونکہ میں اکثر کھانا اکیلے کھاتا تھا، تو میرا پروگرام بنا ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پروگرام بنایا کہ آج انشاءاللہ میں کھانا اکیلے نہیں کھاؤں گا، آج میرے ساتھ کوئی کھانا کھائے گا انشاءاللہ۔ تو میں اپنے جو میرا اپارٹمنٹ تھا میں وہاں سے نیچے اترا، تو ہمارے ایک دوست ہیں الیاس صاحب، وہ آئے ہوئے تھے مجھے ملنے کے لیے، تو میں ان سے ملاقات کر کے واپس مڑا، تو اس وقت وہ بندہ بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے اس بندے کو ساتھ لے کے میں ایک ریسٹورنٹ پہ چلا گیا، تو وہ مجھے کہنے لگا جی مجھے کھانا کھلا دیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی کیا کھائیں گے آپ؟ تو کہنے لگا جی میں کھانا کھاؤں گا، کوئی دال روٹی کھلا دیں۔ میں نے کہا جی نہیں دال روٹی نہیں، جو آج انشاءاللہ میں کھاؤں گا وہ آپ کو بھی کھلاؤں گا۔ واللہ العظیم یہ واقعہ صرف تاکید کے لیے، ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس اجر کو قائم رکھے، میں یہ اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا، صرف اس ترغیب کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں اکیلے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ خیر وہ بندہ آیا، میں اس کو ساتھ ہی ایک کیفے تھا وہاں پہ لے کے گیا، تو
تو میں نے اس بندے سے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کا آرڈر دیں گے اور کھانا آپ اپنی مرضی کا اپنے اور میرے ہم دونوں کے لیے منگوائیں گے. تو اس بندے نے آرڈر دیا، کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد یعنی وہ بندہ، میں اس سے سلام دعا لے کے میں واپس چلا گیا. اس وقت جب میں نے ان کو بل پے کیا، بل پے کرنے کے بعد میری جیب میں ایک مخصوص اماؤنٹ تھی، تو میرے یہ ذہن میں تھا کہ بھی میں نے اس کا بل ادا کر دیا ہے اور میں الحمدللہ واپس آ گیا. واپس آ کے جب میں نے وہ اماؤنٹ اپنی کاؤنٹ کی دوبارہ، تو میری وہ اماؤنٹ پوری کی پوری تھی، اس میں سے ایک درہم بھی جو ہے وہ کم نہیں تھا. الحمدللہ میں اس پر اللہ کا اتنا شکر گزار ہوا کہ اللہ، میں اس بندے کو نہیں جانتا تھا، یہ مجھے نہیں جانتا تھا، اللہ تو نے اس کو میرے پاس بھیجا یا میں اس کے پاس آیا، تو نے اپنے بندے کے لیے رزق کا بندوبست کیا، کھانے کا بندوبست کیا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے سبب سے کسی کے کھانے پینے کا اگر اللہ تعالیٰ بندوبست کروا دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اور اپنی دسترخوان کو وسیع کریں، اپنے کھانے کے دسترخوان کو وسیع کریں، پانی پلائیں لوگوں کے لیے، راحت کا سبب بنیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.